یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کام کہاں چل رہا ہے اس وقت۔ نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں، جن احباب نے ابھی تک اس کار خیر میں حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لیں۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اتر پردیش کے باغپت میں لاش کو خبر سے نکال کر پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد نوجوان کی موت کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ پولیس نے نوجوان کے قتل کے الزام میں بیوی اور اس کے عاشق کو گرفتار کیا ہے۔ الزام ہے کہ بیوی نے اپنے دوست اور عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کو 2 لاکھ کی سپاری دے کر قتل کروا دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پی ایم رپورٹ نے قتل کے شواہد ملنے پر پولیس نے تینوں کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا اور اندھے قتل کی واردات کا انکشاف کر دیا۔ ایس پی باغپت نیرج کمار جاڈو نے قتل کا پردہ فاش کرنے والی پولیس ٹیم کو 25,000 روپے انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین گرامی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی نے قدرتی موت بول کر شوہر کو سپرد خاک کرا دیا تھا، لیکن بعد میں خبر سے لاش نکال کر کرایا گیا پوسٹ مارٹم تو خوفناک راز کھلا کہ بیوی ہی شوہر کو مارنے والی تھی۔ دراصل مقتول کی اہلیہ کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی۔ خاتون نے اعتراف کیا کہ اس کے بوائے فرینڈ سلمان اور اس کے دوست اور 2 دیگر نوجوانوں نے یہ واردات انجام دی تھی۔ پولیس نے قاتل کی بیوی، اس کے 2 دوست اور عاشق کو گرفتار کرتے ہوئے اس واقعے کا انکشاف کیا ہے۔ ناظرین گرامی ادھر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہفتے کے روز کہا کہ تینوں دفاعی خدمات جموں کشمیر سے مسلح افواج آرمڈ فورس اسپیشل پاورز ایکٹ افسپا کو جلد از جلد ہٹانا چاہتی ہیں۔ وزیر دفاع آسام کے گوہاٹی میں 1971 کی جنگ کی شخصیات کے استقبال کے دوران بول رہے تھے۔ پہلی بار نہیں جب راجناتھ سنگھ نے کشمیر وادی میں افسپا کو ہٹانے پر بات کی۔ سال 2015 میں وزیر داخلہ کے طور پر جموں کشمیر کے اپنے سفر کے دوران بھی راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ مسلح افواج ایکٹ کو صورتحال کے موافق ہونے پر ہٹایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی ہندوستان میں کورونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہفتے کو دی گئی معلومات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2527 نئے کیس درج ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر کے 15,079 ہو گئی۔ یہ لگاتار چوتھا دن ہے جب کورونا کے 2000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ پازیٹیوٹی کی شرح 0.56% برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 33 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی راجستھان کے سیکر سے ایک حیران کن معاملہ سامنے آیا۔ جمعرات کی رات ایک نوجوان نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ نوجوان کی شادی تقریباً 13 دن پہلے ہوئی تھی۔ جمعہ کی صبح کنبے کا ایک بچہ نوجوان کے کمرے میں گیا تھا، پھر اس نے نوجوان کو اس حالت میں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے مرنے والی کی ماں کو پورے معاملے سے آگاہ۔ ماں نے فوری طور پر پڑوسیوں اور پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ اس کے بعد کوتوالی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ٹیم نے جائے واقعہ کا معائنہ کیا اور لاش کو مردہ خانہ بھیجا۔ کہا جا رہا ہے کہ فی الحال اس معاملے میں کسی طرح کوئی رپورٹ درج نہیں کی گئی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی وہ ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے پولیس کو معاملے کی جانکاری دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والی کی شناخت شبھم کے حیثیت سے کر لی گئی۔ ناظرین حج کمیٹی آف انڈیا کو طویل عرصے کے بعد نیا چیئرمین مل گیا ہے۔ یہ پی عبداللہ کٹی کو چیئرمین منتخب کیا گیا، جبکہ منوری بیگم اور محفوظہ خاتون کو نائب چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ اے پی عبداللہ کٹی کنور کیرلا سے کے لوک سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ ہیں۔ انہوں نے 2020 میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وہیں محفوظہ خاتون بی جے پی کے بنگال یونٹ کی نائب صدر ہیں۔ منوری بیگم آف کونسل کی رکن ہیں۔ آزاد ہندوستان میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے جب 2 خواتین حج کمیٹی آف انڈیا کی وائس چیئرمین کے عہدے پر فائز ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی مہاراشٹر میں ہنومان چالیسا پر کئی گھنٹوں کے ہائی وولٹیج ڈرامے کے بعد رکن پارلیمنٹ نونیت رانا اور ان کے رکن اسمبلی شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امراوتی سے آزاد رکن پارلیمنٹ نونیت رانا اور ان کے شوہر روی رانا نے ادھو ٹھاکرے کی رہائش گاہ ماتوشری کے باہر ہنومان چالیسا پڑھنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ہفتے کی صبح رانا کے گھر کے باہر سینکڑوں شیو سینک جمع ہو گئے تھے۔ شیو سینا کے کارکنوں نے وہاں پر ہنومان چالیسا بھی پڑھی۔ پہلے تو رانا جوڑا اپنے اعلان پر قائم رہا، لیکن جب انہیں کوئی راستہ نہ ملا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ رانا جوڑے نے کہا کہ فیصلہ واپس لے رہے ہیں کیونکہ کل وزیر اعظم مودی ممبئی تشریف لا رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے امن و امان فضا خراب نہیں ہونا دینا چاہتے۔ تاہم دیر شام ممبئی پولیس نے ایم پی نونیت رانا ان کے ایم ایل اے شوہر روی رانا کو حراست میں لے لیا
اور کھار پولیس اسٹیشن پہنچا دیا، جہاں بعد میں انہیں دفعہ 153A کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، ادھر تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد میں ایک مندر سے خاتون عقیدت مند کے لاپتہ ہو جانے کے معاملے میں پولیس کو اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پولیس نے جمعہ کی شب ملکاج گیری کے وشنو پور کالونی میں واقع سدھی ونائک مندر کے پجاری کو لوہے کی راڈ سے خاتون کا قتل کرنے اور اس کے سونے کی زیورات لوٹنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ مندر کی پجاری انوملا مرلی کرشنا کی گرفتاری کے ساتھ راجکونڈا پولیس نے 56 سالہ خاتون گورتی ووما دیوی کی پراسرار موت کے معاملے کو حل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق مندر میں ہر روز درشن کے لیے جانے والی ووما دیوی 18 اپریل کی شام تک گھر نہیں لوٹی تو ان کے شوہر GVN مورتی نے مندر کی پجاری سے جا کر بات کی۔ پجاری نے کہا کہ وہ مندر آئی تو تھی لیکن بعد میں چلی گئی۔ حالانکہ مورتی کو اپنی بیوی کے وہاں چپل میں کچھ دیر بعد انہوں نے سوچ کے انتظار کیا کہ وہ کہیں گئی ہوگی اور واپس آ جائے گی۔ انتظار کرنے کے بعد وہ پولیس کے پاس چلے گئے۔ پولیس نے خاتون کی گمشدگی کی رپورٹ درج کی اور جانچ شروع کی۔ پولیس نے 21 اپریل کو مندر کے پچھلے حصے سے خاتون کی لاش برآمد کی۔ اس کے بعد آخرکار 42 سالہ پجاری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے کھنڈوا میں زیر تعمیر سولر پلانٹ میں ہفتے کی صبح زبردست آگ لگ گئی۔ آگ کی شدت کا اندازہ اسی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کروڑوں روپے مالیت کے سامان خاکستر ہو گئے ہیں۔ آگ لگنے کی خبر ملتی ہی فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ کافی مشقت کے بعد بھی دوپہر تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ یہ آگ کس وجہ سے لگی، اس سلسلے میں ابھی کچھ بھی مصدقہ طور پر نہیں بتایا گیا ہے۔ دراصل کھنڈوا میں امل پورہ کے پاس کنوالی گاؤں پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے سولار پلانٹ کا کام کرایا جا رہا ہے۔ ناظرین، دہلی پولیس جہانگیر پوری تشدد معاملے میں گرفتار ایک نوجوان کی ہڈیوں کی جانچ بون ٹیسٹ کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔ دہلی پولیس کو ٹیسٹ کرانے کے لیے روہنی عدالت میں ایک عرضی دائر کرنی ہوگی کیونکہ اس کے لیے لازمی خیال رہے کہ پولیس نے نوجوان کو بالغ ظاہر کیا ہے، جبکہ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ ملزم نابالغ ہے، لہٰذا اس پر نابالغ کے طور پر ہی کارروائی ہونی چاہیے۔ پولیس نے کہا کہ ہم نے اسے ایک بالغ کے طور پر ظاہر کیا تھا، اس کی گرفتاری کا میمو بھی پر کیا تھا۔ بعد میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ ایک نابالغ ہے۔ اس کا کنبہ عدالت پہنچا اور یہ ثابت کرنے کے لیے دستاویزات جمع کیے ہیں کہ وہ نابالغ ہے۔ عدالتی حکم کے بعد ملزم کو جونائل جسٹس بورڈ JGP بھیجا گیا ہے۔ بعد میں JGP نے اسے چائلڈ کیئر ہوم بھیج دیا۔ ناظرین، ادھر مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ کے احاطے میں اسرائیلی پولیس فلسطینیوں کے درمیان پھر جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں 31 فلسطینی شدید زخمی بتائے جاتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعہ کی صبح اسرائیلی پولیس مسجد کے احاطے میں داخل ہوئی، وہاں موجود فلسطینی نوجوانوں پر آنسو گیس کے گولے پھینکے اور ربڑ کی گولیاں چلائیں۔ اطلاعات کے مطابق فلسطینی نوجوانوں نے ظالم دہشت گرد اسرائیلی پولیس کی جانب پتھراؤ کیا تھا، جس کے بعد پولیس مسجد کے احاطے میں داخل ہوئی، ربڑ کی گولیوں کے علاوہ آنسو گیس کے گولے پھینکے۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق صبح کی نماز سے پہلے پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تاہم پولیس اہلکاروں نے نماز ختم ہونے کا انتظار کیا، جس کے بعد احاطے میں داخل ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روتے نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان ثالثی میں صدر رجب طیب ایردوغان کا خصوصی کردار ہے۔ روتے نے کل کابینہ کے بعد منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا ماسکو اور کیف کے درمیان ثالثی کرنے میں ترک صدر کا خاص کردار رہا۔ وہ ان چند غیر مغربی اتحادوں میں سے ایک ہے جو اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر رہتے ہیں۔ دوسرے اسرائیل سے نفتالی بینٹ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں۔ ہندوستان سے جو چیز ترکی کو خاص بناتی وہ یہ اس کی دوسروں کے برعکس روسی جارحیت کی صحیح معنوں میں مذمت ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر صدر رجب طیب ایردوغان کا کہنا ہے کہ بچوں کے کان بموں سے نہیں بلکہ اپنی ساتھیوں کی آوازوں سے گونجنے چاہیے۔ ایردوغان استنبول باشاک شہر ملت باغ میں منعقدہ 23 اپریل کی ترکی ریڈیو ٹیلی ویژن کارپوریشن کے بچوں کے جشن کی تقریب سے خطاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو سکون سے سونا چاہیے، خوف کی گرفت میں۔ یہ خواب ہمارے بچوں کو 23 اپریل کے تحفے میں پنہا تھا۔ ہم عالمی بچوں کے لیے مختص کردہ اس یوم کے کہیں زیادہ ضمیر اور محبت کے جذبات سے سرشار ہونے کی سوچ رکھتے ہیں۔ ناظرین، کئی سالوں سے خانہ جنگی جاری ہونے والے یمن میں ترکی نے 5000 خوراک کے پیکٹوں کی مزید تقسیم کی مہم مکمل کر لی ہے، جو اس نے رمضان کے آغاز پر یمن کے 6 صوبوں میں شروع کی تھی۔ ترک ہلال احمر یمن نے نمائندہ ابراہیم عبید نے امدادی مہم کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ آج عدن کے تیواہی ضلع کے نواحی علاقوں میں 257 خوراک کے ڈبے تقسیم کیے گئے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی